عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی فضیلت کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اولیاء کے تمام سلسلوں کے درمیان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. یعنی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو امام ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بس صاحب کی نسبت ان میں غالب ہوگی اور ان کی دعوت عتم ہوگی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کمالات ان پر ظاہر ہوں گے. ناچار ان کی نسبت تمام سلسلوں کی نسبت سے بڑھ کر ہوگی. دوسروں کو ان کے کمالات کا کیا پتہ اور ان کے معاملے کی حقیقت کی کیا خبر. میں نہیں کہتا کہ تمام مشائخ نقشبندیہ اس معاملے میں برابر ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہزاروں میں سے ایک بھی اس صفت کامل مل جائے تو غنیمت ہے. میرا خیال ہے کہ حضرت مہدی موعود جو بھی تشریف لانے والے ہیں، جو ولایت کے اکملیت کے لیے مقرر ہیں، ان کو یہ نسبت حاصل ہوگی اور اس سلسلے عالیہ کی تمیم و تکمیل فرمائیں گے، کیونکہ تمام ولایتوں کی نسبت اس نسبت عالیہ سے نیچے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سب ولایتوں کو مرتبہ نبوت کے کمالات سے بہت کم حصہ حاصل ہے اور یہ ولایت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہونے کے باعث ان کمالات سے وافر حصہ رکھتی ہے، جیسے کہ ابھی بیان ہو چکا. آپ فرماتے ہیں کہ بھائی چونکہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے امیر سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، جہاں فرماتے ہیں کہ اے بھائی چونکہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اس لیے اقطاب و ابدال و اوتاد جو اولیاء عزلت میں سے ہیں اور کمالات ولایت کی جانب ان میں غالب ہے کہ مقام کی تربیت حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی امداد و اعانت کے سپرد ہے، حضرت علی کے امداد و اعانت کے سپرد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اقطاب، ابدال، اوتاد یہ ولایت میں ڈیزینیشن ہوتے ہیں نا، منصب ہوتے ہیں، جسے آپ کلندر کہتے ہیں. غوث، کتب، ابدال، کلندر وغیرہ وغیرہ، مجددین. تو ان کی جو امداد ہے، ان کی جو سپورٹ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سپرد ہے. اور آپ کی اس بات سے یہ عقیدہ بھی سامنے آیا کہ اولیاء کرام کی مدد کا انکار کرنے والے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پہ غور کریں.